وعلى آله الطيبين الطاهرين العاكفين العابدين الساجدين العاتقين الأتقياء والأصفياء وعلى أصحابه الراشدين المرشدين الكاملين الهاديين المهديين نجوم الهدى وعلى أولياء أمته وعلماء شريعته وصلحاء ملته وفقراء طريقته الأجلاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما انتہائی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، شوق کے ساتھ چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند فرمائیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ وآلہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس بنا کے حضور کا تصور فرمائیں اور پھر جھوم جھوم کے بآواز بلند غلامانہ وار پروانہ وار بسد عجز و نیاز اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں ندائیہ درود و سلام پیش فرمائیے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا میں چونکہ چشتی مشرب رکھتا ہوں، جب تک آپ کے درود پاک کی بلند آواز میرے کانوں میں نہیں پڑے گی میں آگے نہیں چل سکوں گا۔ اپنے اور میرے حال پہ کرم فرمائیے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ پیار سے کہو یار سبحان اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے اور تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے سہارب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان
وہ کمال حسین حضور ہے، اور وہی مقام کے ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ کمال حسین حضور ہے، اور بخدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، وہ کمال حسین حضور ہے، اور کروں تیرے نام پہ جان، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو جہاں نہیں، وہ کمال حسین حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا سرکار دو عالم نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد قابل صد احترام، اللہ کی صد احتشام، واجب صد تعظیم و تکریم سید السادات حضرت پیر سید بہاءالحق شاہ صاحب، واجب صد تحسین و تکریم، واجب صد عزت و احترام، عکس جمال حضور مصلح امت، محقق العصر، صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب، دیگر سادات کرام، وارثین میراث علم مصطفیٰ علی صاحب التحیۃ والثناء مقتدر محتشم حضرات، جمیع علماء کرام، سٹیج پہ موجود جملہ علماء کرام میرے مقتدیٰ، مجھ سے انتہائی سینئر، میرے لیے قابل احترام ہیں، اللہ رب ذوالجلال ان جملہ علماء کرام کا سایہ عاطفت ہم پہ دراز فرمائے،
محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ناطے میرے مومن اور مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی عطا، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیضان رسا کے طفیل میں اور آپ حاضر ہیں آج کی اس روح پرور کیف آفرین فیضان رساں عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں، جو کہ سلطان پور شریف جو ہماری عقیدتوں کا، ہماری محبتوں کا مرکز بھی ہے، ہمارا مرجع و مأویٰ بھی ہے، اس سرزمین پہ حضور استاذنا الکریم قبلہ بڑے استاجی حضرت سید شاہ غلام محی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے اسم گرامی سے منسوب اس ادارے میں انعقاد پذیر ہے۔ مالک ارض و سما کی برگاہ میں درخواست گزار ہوں میرا کریم رب ان سادات کرام کا سایہ ہم جیسے طالبان حق کے سروں پہ دراز فرمائے۔ مالک کائنات میرے اس استاد خانے سادات کرام کے اس خانوادے کا فیضان صبح قیامت تک اسی طرح جاری و ساری فرمائے۔ اللہ ان کے اخلاق کو بھی ان کے اسلاف کی طرح صبح قیامت تک دین کی خدمت کے حوالے سے یہ عزتیں، یہ سعادتیں، یہ سرفرازیاں عطا فرمائے رکھے۔ میں وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کو آغاز کرتا ہوں۔ جملہ وہ دوست بزم کے، وہ اراکین، وہ نوجوان جنہوں نے آج کی اس محفل کے انعقاد میں شبانہ روز محنت کی ہے، علماء کرام جنہوں نے وقت عطا فرمایا ہے، آپ تمام احباب جو بڑی محبت، عقیدت، پیار لے کے تشریف فرما ہیں، میں آپ سب کو اپنے استاد گرامی حضور مصلح امت شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب سلطان پوری ادام اللہ لطفہ الکریم الی یوم الدین آپ کی زبان میں اس دعا میں حسب معمول شریک کرتا ہوں۔ آپ اکثر دعا یوں فرماتے ہیں، اللہ ہمیں ہماری نیتوں کے مطابق نہیں، ہمیں ہماری حیثیتوں کے مطابق نہیں، ہمیں ہماری محبتوں، مودتوں، عقیدتوں کے مطابق نہیں، ہمیں ہماری کاوشوں، کوششوں کے مطابق نہیں، ہمیں ہمارے عملوں کے مطابق نہیں، بس اپنے کرم کے مطابق جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ تمام احباب کے دامان طلب کو اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں سے دراز فرمائے، اور اللہ میرے استاد جی کے اس گلستان کو صبح قیامت تک اسی طرح ہرا بھرا لہلہاتا اور فیض بار رکھے۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے جو حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن کے یہ 3 کلمات، یہ 3 لفظ، جب بھی ہمارا کوئی نونہال، کوئی بچہ شعور کے زینے پہ قدم رکھنے لگتا ہے، ارد گرد کے ماحول سے آگاہ ہونے لگتا ہے، جب وہ شعور و آگہی کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے، تو یہ 3 الفاظ نہ صرف اسے یاد ہوتے ہیں بلکہ اس کے دل میں عقیدے کی صورت گھر کر چکے ہوتے ہیں۔ میرا پاک رب فرماتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیار سے کہیے گا سبحان اللہ، بآواز بلند کہیے گا سبحان اللہ۔ تھوڑا سا بیدار ہو کے بیٹھیے گا، مجھے صرف آپ کی توجہات اور محبتیں درکار ہیں، آپ کی توجہ میری جانب رہنے چاہیے۔ یہ 3 الفاظ محمد الرسول اللہ، سادہ سا مفہوم جو اپنے اساتذہ کے قدموں میں بیٹھ کے ہم سیکھتے آئے ہیں، سکھاتے آئے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول، بولیے گا، بولیے، اول تا آخر بولیے گا، اپنی موجودگی کا ثبوت دیجئے گا۔ محمد اللہ کے رسول، بولیے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ قیامت کے دن ہم سب کی اس گواہی کو ہمارے لیے مغفرت کا سامان فرمائے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، ہیں صبح قیامت تک، شام ابد تک، جب تک میرے رب کی خدائی ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میرے
میرے کریم آقا علیہ السلام کی حیات ظاہریہ کے بعد گنتی کے چند مردود، ملعون، شقی ایسے بدبخت تاریخ کے سیاہ اوراق میں گزرے ہیں کہ جنہوں نے وصف نبوت کو کسی حوالے سے، کسی ہیلے سے، کسی بہانے سے اپنی جانب منسوب کرنے کی سعی حاصل کی ہے۔ کسی نے کہا میں مسیح موعود بن کے آیا ہوں، کسی نے کہا میں ذلی طور پہ نبی بن کے آیا، کسی نے کہا میں بروزی حیثیت سے نبی بن کے آیا۔ جس سے کچھ اور نہ بن پڑا اس نے کہا میں محمد کی طرح، محمد جیسا بن کے آیا۔ لیکن یاد رکھنا میرے مومن بھائیوں، یاد رکھنا میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کی عزت کی قسم، میرے کریم آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد، سرکار کی بعثت طیبہ کے بعد، سرکار کے ورود مسعود کے بعد، سرکار کی جلوہ گری کے بعد کسی نبی رسول کا آنا، محمد یا محمد جیسے کا آنا تو دور کی بات، اللہ کی عزت کی قسم آدم سے لے کے عیسیٰ تک علی نبینا علیہ السلام بڑے بڑے تاجداران نبوت گزرے، بڑے بڑے افق رسالت و نبوت کے ستارے گزرے، لیکن مجھے رب کی عزتوں کی قسم آدم سے لے کے عیسیٰ تک بھی نہ کوئی محمد کی طرح کا آیا ہے، نہ کوئی محمد جیسا آیا۔ کریم آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد تو کجا، جو آپ سے پہلے انبیاء و رسل علی نبینا علیہ السلام گزرے، ان میں بھی میرے آقا کی طرح کا کوئی نہیں آیا۔ اور یہی بات تو اعلیٰ حضرت ہمیں سمجھاتے ہیں کہ نماز شب معراج اقصی کی مسجد میں جو میرے کریم نے امامت کروائی، آدم تا عیسیٰ سارے آپ کے پیچھے تھے۔ اس راز نے ہمیں یہی سمجھایا ہے، نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو وصف اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آ کے کر گئے تھے۔ اور میں نے ایک دفعہ قبلہ استادنا الکریم حضور مصلح امت سے یہ سنا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو بالخصوص مرزا قادیانی ملعون اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے جسے تاجدار گولڑا اعلیٰ حضرت گولڑوی کو جس کے مقابلے میں کھڑا کیا تھا، یہ ملعون اپنے دعوے میں بزام خود اس دعوے میں یوں بھی جھوٹا ہے کہ اس کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، اس کے سارے بیانات دیکھ لو، یہ پینترے بدلتا رہا، کبھی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، کسی وقت نبوت نبوی کا اقرار کر کے پھر ذلی طور پہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن اس کی کسی عبارت میں یہ دعویٰ نہیں ملے گا کہ نماز اقصی میں اس اقتداء میں کہیں میں بھی کھڑا تھا۔ فرمایا اس لیے کہ اللہ نے وہاں اقتداء کی سعادت ہی انہیں عطا کی تھی جنہیں رب نے مقام نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا تھا۔ یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اسی لیے اسے یہ توفیق ہی نصیب نہیں ہوئی کہ کبھی یہ دعویٰ بھی کر سکے میں بھی اس نماز میں موجود تھا۔ آدم تا عیسیٰ جتنے آئے ان میں بھی میرے محبوب جیسا کوئی نہیں۔ اور سنیے امام ترمذی روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، آئیے نا حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے ہیں، ایسوں نے میرے کریم کے شہزادے ذرا بتلائیے تو صحیح نا، اللہ نے اپنے محبوب کو کیا یگانہ اور انفرادی خصوصیات عطا فرمائی؟ سننا چاہتے ہیں تو پیار سے کہیے گا ایک دفعہ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینتظرونہ، آپ فرماتے ہیں صحن مسجد نبوی ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہے، اور لوگوں ذرا توجہ کرنا، میرے کریم کے یہ صحابہ صحن مسجد نبوی میں بیٹھ کے کر کیا رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ
عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تلاوت نہیں کر رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، بلکہ یَنْتَظِرُونَ نگاہیں کاشانہ نبوت پہ ہیں، کب قسمت کھلے، دروازہ کھلے، پردہ ہٹے اور ماہ تمام میں تاجدار نبوت کا دیدار ہو۔ ينتظرونه سرکار کا دیدار کرنے کے لیے منتظر ہیں، سرکار کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فخرج الیہم حتی اذا دنا منہم سمعہم یتذاکرون، میرے کریم آقا علیہ السلام کاشانہ اقدس سے باہر آئے، سرکار جب تھوڑے قریب پہنچے میرے کریم نے دیکھا میرے کریم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں باتیں کر رہے ہیں، گفت و شنید جاری ہے، مکالمہ جاری ہے، مباحثہ جاری ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ میرے کریم سامنے نہیں آئے، وہیں پہ رکے، صحابہ کی گفتگو سننے لگے۔ او میرے کریم کے غلاموں، ذرا تصور تو کرو نا، میرے کریم کے صحابہ کتنی عظمتوں والے، کونین کا والی کھڑے ہو کے جن کی باتیں سن رہا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے سرکار رکے اور میرے کریم سننے لگے۔ فقال بعضهم، صحابہ میں سے ایک صحابی بولے اور دوسرے صحابہ سے کہنے لگے یارو ذرا غور تو کرو نا، ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے پیارے ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو کیا جداگانہ شان عطا فرمائی ہے۔ تمام انبیاء و مرسلین میں اللہ نے جناب ابراہیم کو یہ انفرادیت عطا فرمائی کہ اللہ نے سارے نبیوں رسولوں میں سے پیارے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ بولو خلیل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وقال آخر، پھر ایک اور صحابی بولے یارو جناب ابراہیم کی عظمتیں مسلم، بڑی عظمتیں، لیکن ذرا دیکھو تو صحیح نا، موسیٰ کلمہ اللہ تکلیما، اللہ نے پیارے موسیٰ کو کیا انفرادیت عطا فرمائی انبیاء اور رسول میں کہ سارے کوہ طور اللہ نے براہ راست پیارے موسیٰ کو شرف ہم کلامی عطا فرمایا، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی ذریعے کے، براہ راست شرف ہم کلامی عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں وقال آخر فعیسیٰ کلمت اللہ وروح، او پیارے دوستو اللہ کے خلیل کی عظمتیں بھی مسلم، جناب کلیم کی عظمتیں بھی بڑی بلند، لیکن ذرا غور تو کرو نا، اللہ نے پیارے عیسیٰ کو اپنی روح اپنا کلمہ قرار دیا ہے۔ وقال آخر آدم مصطفیٰ اللہ، ایک اور صحابی بولے کہ یارو جناب ابراہیم خلیل اللہ، جناب موسیٰ کلیم اللہ، جناب عیسیٰ روح اللہ، سب کی عظمتیں بلند، لیکن ذرا دیکھو تو صحیح نا، پیارے آدم کو پاک اللہ نے تمام عالم انسانیت کی ابویت کا اور اشرفیت کا تاج عطا فرمایا ہے، اپنی خلافت کا اظہار کرنے کے لیے مظہر اولین جناب آدم کو بنایا۔ انبیاء کرام کا تذکرہ چل رہا ہے صحابہ کرام کے درمیان، تو پتہ چلا بزرگوں کا، اللہ کے کاملین کا، اولیاء و انبیاء کا ذکر کرنا یہ میرے محبوب کے صحابہ کی سنت ہے، اور اسے سننا، سن کے تصدیق کرنا یہ میرے پیارے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ حدیث کا اگلا اسٹارٹ کرتا ہوں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام صحابہ کی گفت و شنید کو سن رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فخرج الیہم، میرے کریم آقا اپنے صحابہ کے سامنے آئے، کس طرح
بدر کامل ماہ تمام 14ویں کا چاند بادلوں کی اوٹ سے سامنے آئے کریم صحابہ میں جلوہ گر ہوئے فقالا میرے کریم نے فرمایا سمیت کلامکم وعجبکم او میرے صحابہ تم اللہ کے انبیاء اور رسول کا ذکر کر رہے تھے ان کی شانیں سن سنا کے حیران ہو رہے تھے میں تمہاری ساری باتیں سن رہا تھا علماء کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوں عین جیم با یہ مادہ عجب دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک ہمارے اردو میں بھی مشہور ہے تعجب حیرانگی کے معنی میں اور عجب کا ایک معنی ہوتا ہے خوشی کا اظہار خوش ہونا تو گویا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا تم اللہ کے انبیاء رسول کی عظمتوں کے چرچے کر کے سن کے حیران بھی ہو رہے تھے خوش بھی ہو رہے تھے اب میرے محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں ذرا توجہ کرنا میرے کریم آقا نے فرمایا میرے غلاموں میں نے سنا میرا کوئی غلام یہ کہہ رہا تھا ابراہیم خلیل اللہ جناب ابراہیم میرے جد امجد حضرت ابراہیم اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا وَهُوَ كَذَلِكَ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ میں گواہی دیتا بلا شبہ اللہ نے پیارے ابراہیم کو شانیں اور بلندیاں ہی ایسی عطا کی میں گواہی دیتا ہوں وَهُوَ كَذَلِكَ میرے جد امجد جناب ابراہیم تھے ہی ایسی شانوں والے میرے کریم آقا نے فرمایا میرے غلاموں میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا موسیٰ نجی اللہ ہے موسیٰ وہ ہیں اللہ جن سے راز و نیاز کی باتیں سر کوہ طور کیا کرتا تھا وَهُوَ كَذَلِكَ میں گواہی دیتا ہوں اللہ نے پیارے کلیم کو شانیں ہی ایسی دی صحابی نے کہا تھا کلیم اللہ سرکار نے فرمایا نجی اللہ علماء تشریف فرمائیں نجوہ عربی میں کہتے ہیں سرگوشی کو اور نجی کہتے ہیں ایسے رازدار کو جس کے کان میں یوں بات کی جائے کہ ساتھ والے کو بھی خبر نہ ہو تو موسیٰ نجی اللہ سرکار فرماتے اللہ براہ راست ان سے راز و نیاز کی باتیں فرماتا تھا وَهُوَ كَذَلِكَ میں گواہی دیتا ہوں وہ اسی شان کے لائق تھے شان ایسی ہی تھی فرمایا میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا عیسیٰ کلمت اللہ و روحہ عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ اللہ نے بغیر والد کے اپنی سنت کو روک کے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے امر کن سے انہیں تخلیق فرمایا امر روح سے انہیں بنایا ہے وَهُوَ كَذَلِكَ اور پیارے عیسیٰ کی شانیں ہی ایسی بلند تھیں میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا آدم و صفی اللہ آدم اللہ کے چنیدہ ہیں صفی ہیں خلیفت اللہ ہیں بلا شبہ وَهُوَ كَذَلِكَ ان کی شانیں ایسی ہی بلند تھیں میرے کریم نے سارے صحابہ کا تذکرہ کیا سارے انبیاء کا تذکرہ کیا رسول کا تذکرہ کیا جن کا تذکرہ صحابہ کر چکے ہیں سرکار گواہی بھی دیتے جا رہے ہیں بلا شبہ ان کی شانیں یہی ہیں اور میرے کریم کے غلاموں ذرا توجہ کرنا جناب خلیل اللہ کی شان یہ اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے نمرود نے کئی دن لگا کے آگ کے لیے ایک ایندھن کا لکڑیوں کا ڈھیر جمع کروایا آگ دکھلائی گئی شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تفاصیل میں یہاں تک ملتا ہے کہ اتنی حدت اتنی حرارت تھی اس آگ کے علاؤ کی کہ اس کے قریب اوپر سے اگر پرندہ کوئی گزرتا جل کے گرتا نیچے بھن جاتا اتنا حدید گرم والا اتنی حدت والا کہ اس کے قریب کسی ذی نفس کا جانا بھی ممکن نہ رہا من جنیک میں ڈال کے دور سے اللہ کے خلیل کو پھینکا گیا اب ذرا توجہ تو کرنا رب کی خلیل کی شان کیا ہے معجزہ کیا ہے ادھر جناب خلیل کا جسد اطہر جسم پاک آپ کا جسم عنبری آگ کے شعلوں سے مس ہوا آگ وہ جس کی خلقت جس کی جبلت جس کی فطرت جس کی حیت ہی جلانا بھسم کرنا ختم کرنا ہے ادھر جناب خلیل کا جسم مس ہوا ادھر وہ آگ ٹھنڈی پڑ گئی اللہ کا
قرآن فرماتا ہے، رب کا قرآن گواہی دیتا ہے، میرے رب نے فرمایا قلنا یا نارو کونی بردم سلاما علی ابراہیم. پہلے لفظی ترجمہ کیجئے، پھر میں اپنے ذوق کے مطابق ترجمہ کرتا ہوں، مفہوم وہی رہے گا، ایمانوں کو جلا نصیب ہوگی. قلنا فرمایا ہم نے، یا نارو اے آگ، کونی ہو جا تو بردن ٹھنڈک والی، والسلامن اور سلامتی والی، علی ابراہیم اوپر ابراہیم کے. گویا میرا رب یہ فرماتا ہے او آگ تو میری مخلوق ہے، میں تیرا خالق ہوں، میں نے تجھے خلقت عطا کی، میں نے تجھے تخلیق فرمایا، میں نے تیری جبلت میں فطرت میں تیری ماہیت میں ہی یہ رکھا ہے. جو شے بھی تجھ سے مس ہوگی، جو شے تجھ میں آئے گی، تو اسے جلا کے راکھ کر ڈالے گی. لیکن دھیان رکھنا، یہ جو آج تجھ میں تشریف فرما ہونے جا رہا ہے نا، یہ انسانوں میں بھی کوئی عام نہیں، انبیاء و مرسلین میں ہمارا چنا ہوا خلیل ہے. اللہ جی حکم فرمایا کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے پیارے خلیل کو احساس برودت ہونے لگے. اللہ جی پھر فرمایا وسلاما، بس ایسی سلامتی والی ہو جا کہ ابراہیم لوگوں کی نگاہوں میں بیٹھا آگ کے الاؤ کے وسط میں ہو، لیکن پیارے خلیل کو عین وسط نار میں جنت کی بہاروں کے مزے آ رہے ہو. یہ جناب خلیل. لیکن جس کی ہم آج بات کر رہے ہیں وہ رب کا ایسا حبیب ہے. علماء تشریف فرمائے، میں اشارہ کر کے آگے گزروں گا. پل صراط آپ سب جانتے ہیں، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اور مومن جب اس سے گزرے گا اس رفتار سے گزرے گا برقِ آسمانی کا کوندنا ہو جیسے، اس کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے گزرے گا. اس سے بڑھ کر تیزی کا تصور ممکن نہیں. لیکن جب مصطفیٰ کا غلام گزرے گا، نیچے سے جہنم پکار اٹھے گی، جز یا مومن، جز یا مومن، او محمد کے غلام اور تیزی سے گزر، اور تیزی سے گزر. اے نارے جہنم کیوں کہے گی؟ اس لیے کہ آج تیرے ایمان کا نور اتنے فاصلے، اتنی رفتار کے باوجود میری آگ کو ٹھنڈا کرتا چلا جا رہا ہے. اور جس کے غلاموں کی یہ شان ہو، اس آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا. بلا شبہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، نجی اللہ ہے. جناب موسیٰ نے اپنے لیے تو درکنار، قوم کے لیے بھی جب بھی جو بھی رب سے مانگا، رب نے فوراً عطا کیا. اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے. آئے جناب موسیٰ کے پاس، اے موسیٰ ہم سے کھیتی باڑی نہیں ہوتی. اللہ نے رزق کے انبار اگرچہ زمین کے سینے میں دفن کر رکھے ہیں، لیکن اتنی سی بھی محنت نہیں ہوتی کہ ہم اناج کے خزانوں کو باہر نکال سکیں. کیا چاہتے ہو؟ جاؤ نا رب سے کہو ہمارے لیے آسمان سے پکے پکائے کھانے نازل فرمائے. اللہ کا قرآن فرماتا، یاد کرو بنی اسرائیل، ہم نے اپنے موسیٰ کی کہنے پہ، اس کی وجہ سے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے آسمان سے تم پہ من و سلوہ نازل فرمایا، تیار شدہ کھانے نازل فرمائے. پھر آئے جناب موسیٰ کے پاس. موسیٰ اگرچہ ہمیں طاقت حاصل ہے، لیکن چٹیل میدان، آگ برتانا سورج، ہم سے آگ برساتے سورج کی گرمی اور حدت برداشت نہیں ہوتی. چاہتے کیا ہو؟ جاؤ نا رب سے کہو ہمارے لیے سائے کا کوئی انتظام کرے. رب کا قرآن گواہی دیتا ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. او بنی اسرائیل والو یاد کرو، ہم نے اپنے محبوب موسیٰ کے کہنے پہ تمہیں چٹیل میدان میں ابر سایہ دار کا سائبان عطا فرمایا تھا. پھر آئے جناب موسیٰ کے پاس ایک بار. موسیٰ پانی ہے لیکن 12 قبیلے ہیں، ہماری طلب یہ ہے ہر قبیلے کے لیے الگ پانی کا چشمہ جاری ہو. اے اللہ پانی مانگتے ہیں. قرآن گواہی دیتا ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا
قد علم کل اناس مشربہم. رب کا قرآن کہتا ہے جب موسیٰ نے قوم کے لیے پانی مانگا 12 چشموں کا تقاضا ہے. جناب موسیٰ کو ہم نے فرمایا اب پھر میرے ذوق کے مطابق ذرا ترجمہ سنیے گا. لفظی ترجمے کے بعد فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, بس فرمایا ہم نے مارو اپنے عصا کے ساتھ اس پتھر کو. قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب عرش سے دست کلیمی کی ضرب لگائی فَانْفَجَرَتْ فَانْفَجَرَتْ فَانْفَجَرَتْ. فا مفاجاتیہ ہے, یکا یک ادھر عصائے کلیمی کی ضرب پڑی, سنگلا چٹان کے سینے سے پانی کے 12 چشمے اگل پڑے گل گل کرتے ہوئے پانی کے. اللہ گل گل کرتے ہوئے زندہ آباد, گل گل کرتے ہوئے پانی کے 12 چشمے امڑے. اللہ کا قرآن فرماتا ہے ہر قبیلے نے اپنا چشمہ جانا بھی پہچانا بھی سیراب بھی ہوئے. موسیٰ نے جب بھی جو بھی جہاں بھی جیسے بھی امت کے لیے مانگا اللہ نے عطا فرمایا. لوگوں بلا تشبیہ بات سمجھانے کے لیے مثال عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. مجھے آپ کے اس سلطان پور شریف کے کسی شخص سے کوئی کام ہو اور میں قبلہ شاہ جی یا قبلہ شاہ جی سے یہ عرض کروں, مجھے ماسٹر صاحب حیران ہو کے دیکھ اور میرے پاس آئے اشارتاً انہوں نے مجھ سے پوچھا, چونکہ میرے بھی اشنا بڑے بھائی ہیں دوست ہیں, کہاں بیٹھو گے؟ دل نے کہا ان سید کے قدموں میں بیٹھ جا, ایک دائیں ایک بائیں, اور دل میں دعا یہ کر کل حشر میں بھی ان کے قدموں میں ہوں, جنت میں بھی ان کے قدموں میں. دعا فرمائیے اللہ ہمیں سادات کرام کے دامن خیر سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی عزت کی قسم لوگ کچھ کہتے رہیں, میں نے سید حسین الدین شاہ کے قدموں میں بیٹھ کے بس اتنا ہی جانا ہے, اتنا ہی سیکھا ہے, اتنا ہی مانا ہے کہ جو سادات کرام کے قدموں سے سچے دل سے وابستہ ہو جائے وہ میری طرح گناہگار تو ہو سکتا ہے, اللہ کی عزت کی قسم عقیدے کا بے ایمان اور گمراہ نہیں ہو سکتا. شرط یہ سچے دل کے ساتھ, اس لیے کہ ہمیں اللہ کی توحید ملی ہی ان اولیاء اللہ کے دروں سے ہے. ہم الحمدللہ سب سے بڑے موحد ہیں اور ہم نے انہی قدموں میں بیٹھ کے یہ سیکھا ہے. سرکار کی آل پاک اطہار کی شان تو ورا الورا, سرکار کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان ورا الورا. میرے استاد جی کا بس ایک ہی درس ہے, بیٹا جس ذات جس شے جس مکان جس زمان جس شے کی بھی نسبت محبوب کے قدموں سے مثبت طور پہ ہو جائے اس کی محبت و عقیدت کو کبھی جانے نہ دینا دل سے. دعا فرمائیے اللہ یہ عقیدتیں صبح قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں بھی قائم رکھے. اللہ نت نئے اٹھنے والے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. جناب موسیٰ کلیم اللہ کی بڑی شان ہے, اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو یہ شان عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں, کلمت اللہ ہیں, بغیر والد کے پیدا ہوئے. اپنا بڑا میلاد نرالا اور عظیم رب نے قرآن میں آپ کے میلاد کا تذکرہ فرمایا ہے. تو سوچنا اس نبی اس رسول کا میلاد کتنا عظیم ہوگا, کتنا عظیم ہوگا. لوگوں 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی مجھ جیسے گناہگار سے, کسی نعت خان سے, کسی خطیب سے, کسی نقیب سے سرکار کی آمد کے تذکرے سنو, سرکار کی بڑائی کے تذکرے سنو, ایمان سے بتلاؤ دل خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ او بولو یار, دل مطمئن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو سوچنا میرے کریم کی آمد کا وہ تذکرہ کتنا جلیل الشان ہوگا جو زبان نبی سے نکلا ہے اور روایت جسے اللہ کا قرآن کر رہا ہے. میرے محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں, اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام اپنی عظمتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ کا نبی ہوں, روح اللہ ہوں, بغیر والد کے پیدا ہوا. تمہارے کوڑ کے مریض میرے پاس آئیں, دنیا کے اطباء نے لا علاج کر دیا ہو, دست مسیحائی جہاں جہاں لگتا جائے اللہ شفا دیتا جاتا ہے. گھروں میں چیزیں چھپا کے آتے ہو,
یہاں تمہارے سامنے بیٹھ کے تمہیں خبریں دیتا ہوں، کوہنا سے کوہنا مردہ ہو، پرانی سے پرانی قبر ہو، سرانے کھڑے ہو کے کم باذن اللہ کا دم کرتا ہوں، مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ نے اپنی ساری شانیں بیان فرمائی اور پھر فرمایا سنو، اللہ نے مجھے ایک سعادت یہ بھی دی ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ لوگوں ہم بخاری کی، مسلم کی، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی کی روایتیں پڑھیں، لوگ کہہ دیں گے ضعیف ہیں۔ اب ذرا سنیے گا، راوی رب کا قرآن ہے، زبان اللہ کے ایک نبی کی ہے، میں لفظی ترجمہ کروں گا، مجھے بس اتنا جواب دینا سینے پہ ہاتھ رکھ کے، کیا یہ میرے محبوب کے میلاد کا ذکر نہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا، اور تمہیں بشارت دینے والا ہوں، بِرَسُولٍ، ایک عظیم الشان رسول کے آنے کی، یأتی من بعدی، میرے فوراً بعد آئیں گے، ان کے اور میرے درمیان کسی نبی یا رسول کا فاصلہ نہیں، اسمہ احمد، ان کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ کیا یہ اللہ کے محبوب کے آنے کا تذکرہ نہیں؟ یہ وہ حبیب ہیں کہ جناب عیسیٰ روح اللہ نبی ہو کے جن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تیرا نبی، تیرا رسول، اولو العزم پیمبر، صاحب آیات بینات و کمالات معجزات ہونا بڑی سعادت۔ لیکن اللہ دل عیسیٰ کی تمنا یہ ہے کہ یوں تو ہر زمانہ تیرے محبوب کا زمانہ ہے، لیکن جب تیرے محبوب آ جائیں، اعلان نبوت کر دیں اور باقاعدہ نبوت کا اعلان فرما دیں، اللہ عیسیٰ کا دل یہ کہتا ہے موت کا ذائقہ و مرحلہ تو طے کرنا ہی ہے، چکھنا ہی ہے، لیکن عیسیٰ موت کا ذائقہ تب چکھے جب تیرے نبی کی آخر الزمان رسول کی بعثت ہو چکی ہو، عیسیٰ ان کا کلمہ اپنی زبان سے ان کی بعثت کے بعد پڑھے پھر مرے، اس مرنے کا مزہ ہی اور ہے۔ فرمایا پیارے عیسیٰ، تمنا ہو تمہاری وہ بھی اتنی اعلیٰ، وعدہ کرتا ہوں انی رافعک الیہ، تمہیں اپنی طرف آسمانوں پہ زندہ اٹھا لوں گا، پھر جب میری حکمت کو منظور ہوگا تمہیں دوبارہ اتاروں گا، میرے امت کے عون و مددگار بھی بنو گے، میرے محبوب کی امت کے انصار میں سے ہوگے۔ اور عیسیٰ اس حسن طلب پہ مزید تحفہ یہ دیتا ہوں، جب مرو گے مدفن بھی محبوب کے پہلو میں عطا کروں گا۔ آج بھی گنبد خضرا تلے ایک مزار پاک کی جگہ باقی ہے، اجماع امت ہے کہ اللہ نے وہ مقدر کر رکھی ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے لیے۔ میرے کریم نے فرمایا میرے غلاموں، بلا شبہ خلیل اللہ کی بڑی شان ہے، بلا شبہ کلیم اللہ کی بڑی شان ہے، بلا شبہ عیسیٰ روح اللہ کی بڑی شان ہے، آدم صفی اللہ کی بڑی شان ہے، سارے اولو العزم، سارے بڑی جلالتوں والے، بڑی قدر و منزلت والے، کوئی خلیل اللہ بن کے آیا، کوئی کلیم اللہ نجی اللہ بن کے آیا، کوئی روح اللہ کلمت اللہ بن کے آیا، کوئی خلیفت اللہ صفی اللہ بن کے آیا۔ اللہ 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 وانا حبیب اللہ، میں محمد الرسول اللہ اللہ کا حبیب بن کے آیا۔ اور لوگوں آج اللہ تھوڑا سا علم دے دے، مولوی کپڑوں سے باہر ہو جاتا ہے، اللہ تھوڑی سی عزت دے دے، شہرت عطا کر دے، انسان کے قدم پاؤں زمین پہ نہیں جمتے۔ سن، شان ہے کہ تاجدار کائنات ہے، تاجدار ختم نبوت ہے، تاجدار اولین و آخرین ہے، فخر رسل ہے، فخر کائنات ہے، فخر خلاق کائنات ہے، لیکن عز و نیاز دیکھ رب کی بارگاہ میں میرے کریم فرماتے ہیں اللہ وانا حبیب اللہ ولا فخر، مقام یہ ہے رب نے اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے، ولا فخر، لیکن محمد اس پہ کوئی فخر نہیں کرتا، یہ اس رب کی عطا ہے۔ پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو یہ عزتیں، یہ شرافتیں، یہ سیادتیں، یہ نجابتیں، یہ قیادتیں، یہ اشرفیت و اعلیت و اولویت صرف اس دنیا کی زندگی کے ساتھ ہی خاص نہیں، وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ وَلَا فَخْرَ، کل قیامت کے دن بھی دیکھو گے لواء الحمد رب میرے ہاتھ میں عطا کرے گا، اور میرے اس جھنڈے کی رحمت کی چھاؤں تلے آدم سے لے کے عیسیٰ تک اللہ نبینا علیہ السلام سارے بڑے کے بڑے تمہیں کھڑے نظر آئیں گے، ولا فخر،
لیکن میں اس پہ کوئی فخر نہیں کرتا. وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ. اور قیامت کے دن جب ہر انسان کو نفسی نفسی اپنے من کی پڑی ہوگی، اللہ کے انبیاء و رسول بھی فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، حکمت خدا کے تحت کہ محبوب کے قدموں میں پہنچانا مقصود ہوگا. اس دن بھی میرا محبوب اپنے دست و بازو رحمت دراز کر کے فرمائے گا انا لہا انا لہا، او گناہگارو آؤ، آج تمہاری بخشش کا سامان کرنے کے لیے اللہ نے مجھے ہی عزتیں عطا فرمائی. سرکار فرماتے سب سے پہلے سر سجدے میں رکھ کے شفاعت کرنے والا رب کی بارگاہ میں بھی میں ہوں گا، اور سب سے پہلے اللہ جس کی سفارش کو درجہ قبولیت و اجابت عطا فرمائے گا وہ بھی میں محمد الرسول اللہ ہوں گا. ولا فخرا، لیکن میں کوئی فخر نہیں کرتا. سرکار فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلْنِيهَا. سب سے پہلے حلقہ جنت کو میں ہی حرکت دوں گا. سادہ لفظوں میں باب جنت پہ سب سے پہلے میں ہی دستک دوں گا. اللہ سب سے پہلے جنت کو میرے لیے ہی کھولے گا، سب سے پہلے مجھے ہی جنت میں داخل فرمائے گا. اور میں اگر اپنے استاد گرامی حضور مصلح امت کی زبان سراپا ادب میں بات کروں تو گویا میرے محبوب نے فرمایا اللہ جسے سب سے پہلے جس کے قدموں کے بوسے لینے کی سعادت عرض جنت کو عطا فرمائے گا وہ قدم بھی مجھ محمد الرسول اللہ کے ہوں گے. اور پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں یہیں پہ نہیں، اللہ کے محبوب نے اپنے رب کے ہاں اپنے مقام کی معراج کو یوں بیان فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ والآخرین علی اللہ ولا فخرا. جتنے پہلے گزرے جتنے بعد میں آئیں گے سب میں سب سے زیادہ رب کے ہاں اگر کوئی عزت والا ہے، کرامتوں والا ہے، بلندیوں والا ہے، رفعتوں والا ہے تو وہ بھی میں محمد الرسول اللہ ہوں ولا فخرا. لیکن میں اس پہ کوئی فخر نہیں کرتا. لوگوں یہی عقیدہ ہمیں ہمارے بزرگ دے کے گئے تھے. خالق کائنات کی جملہ مخلوقات میں، مکونات میں، موجودات میں، تخلیقات میں سب سے افضل اعلیٰ برتر اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہیں. آئیے نا اسی عقیدے کا اظہار چند شعروں کی صورت میں کریں تاکہ سرزمین سلطان پور اور اس میں آرام فرما ہمارے یہ بزرگ کل قیامت کے دن گواہی دیں اللہ فلاں فلاں نے تیرے محبوب کی عظمتوں کا اقرار کیا تھا. کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے پڑھیے گا سب سے اولا آپ مجھ سے زیادہ دور ہے، فاصلے پہ مجھے آواز صحیح نہیں آتی. ایک دفعہ میرا یہ وہم ذرا دور کر دیجئے. سب سے اولا نبی سب سے بالا اور ہمارے بزرگوں نے عقیدے کی ترتیب بھی بتائی ہے. خلق سے اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء سے رسل اور رسولوں سے نبی سب سے اولا. سب سے بلند سب سے بالا ذات اللہ کے محبوب کی ذات ہے. اور انتہائی خوشبخت ہے وہ شخص لوگوں، انتہائی بلند نصیب ہے وہ شخص، انتہائی ستارہ نصیب ہے وہ شخص اللہ جسے ایمان کی دولت عطا فرماتے ہوئے اپنے محبوب کی محبت کا گوہر عطا فرمائے.
اللہ جسے محبوب کی محبت کی وجہ سے اس کی آل پاک اطہار سے عقیدت کا عنصر عطا فرمائے، اور محبوب کریم کی نسبت سے اس کے صحابہ کبار کی عقیدت و محبت عطا فرمائے۔ اللہ اس شخص کے لیے خوشبختیاں لکھ دیتا ہے جس کی محبتوں کا معیار و مقیاس رسول کی ذات ہو، اور اللہ کی عزت کی قسم صبح قیامت تک یہ خانوادہ سادات سلطان پور ہمارے لیے باعث نجات، باعث مغفرت، باعث حفاظت اور حفاظت ایمانیات کی سند ہے کہ جن کے قدموں میں بیٹھ کے ہمارے عقائد محفوظ ہیں، اور جو کریا کریا بستی بستی بس اپنی زندگیاں صرف اسی مقصد کے لیے صرف کیے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کو تقویت ملے، اللہ کے محبوب کے غلاموں کے ایمان محفوظ ہو جائیں، رسول کریم علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کے مراکز جگہ جگہ قائم ہوں۔ الحمدللہ سلطان پور والوں، وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ گھر کا پیر بڑا ہولا ہوتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم قدر پوچھو تو ان کو دو دیار غیر میں بیٹھ کے بس ان کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستے رہتے ہیں، ہمیں قدر حاصل نہیں، اس لیے کہ اللہ نے یہ دولت ہمیں بے مول عطا فرما رکھی ہے۔ پوچھو نہ ان سے جو سال 2 سال بعد کوششیں کر کر کے ویزے لے لے کے چند دنوں کے لیے آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اور پھر پورے سال کے لیے تمکنت و تسکین کا سامان لے کے واپس پلٹتے ہیں۔ قدر کیجئے اس نعمت کی، شکر ادا کیجئے رب کی اس نعمت کا، ورنہ کیا ضرورت پڑی ہے اس خانوادے کو، رہتے کہیں ہوں، کہیں محنت کریں، کہیں شب و روز سر کھپائیں، محنت کریں، مدرسے قائم کریں۔ آپ کا یہ ادارہ دیکھیے نا، مارچ 2020 غالباً اس حال کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، 7 ماہ کی قلیل مدت میں یہ حال تیار ہوا۔ 12 ربیع النور شریف غالباً اکتوبر سن 2020 جمعہ کے دن اس کا افتتاح ہوا، اسی دن آغاز اسباق ہوا۔ سال پورا نہیں گزرا تھا، 4 بچیوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا، اور پھر اس کے بعد ابھی 2 سال کا عرصہ پورا نہیں گزرا، الحمدللہ ثم الحمدللہ ان سادات سلطان پور کی توجہات، برکتوں اور محنتوں سے آپ کی 28 بچیاں آج ناظرہ قرآن کریم بھی مکمل کر چکی ہیں، قاریہ کورس بھی مکمل کر چکی ہیں، اور الحمدللہ اہل سنت کے پاکستان کے بورڈ تنظیم المدارس سے سند بھی حاصل کر چکی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز 11 ربیع النور شریف بروز جمعرات جو خواتین کی محفل ہوگی، اس میں ان خوشبخت بچیوں کو سندات سے بھی نوازا جائے گا، اسناد بھی دی جائیں گی، ردا پوشی بھی کی جائیں گی۔ حضرات، جن ناموں کے صدقے میں اللہ یہ آگہی کا نور ہمیں عطا فرماتا ہے، وہ سید شاہ ضیاء الدین ہوں، وہ سید شاہ غلام محی الدین ہوں، وہ سید شاہ عبد الرحمن ہوں، ان کے لیے ہمیشہ دعا کیا کیجئے۔ اور میں اپنے استاد گرامی کے جملوں کو آخر میں دوہرا کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ہم تم سے پیسوں کی طلب نہیں کرتے، نہیں دے سکتے، غریب ہو، اللہ کی عزت کی قسم نہیں چاہیے، اور ہم اپنی آنکھوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو پالتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے دیتے ہیں، جس کا پتہ چلے خبر نہیں ہوتی دائیں بائیں، کفالتیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ خاندان ہے میرے امام علی مقام کا، یہ خاندان ہے میرے امام سجاد کا، جنہیں بظاہر کہا بخیل جاتا تھا، لیکن جب وصال ہوا تو پتا چلا اس وقت کی مدینہ منورہ کی مختصر سی بستی کے 100 گھر ایسے ہیں کہ صبح جن کے گھر چولہا نہیں جلا، عرصہ دراز سے رات کے پچھلے پہر کوئی آ کے لنگر ڈال جاتا ہے، صبح پکتا ہے، گھر والے دن کے معمولات پورے کرتے ہیں۔ جب حضرت امام زین العابدین کا وصال ہوا، پتا چلا نبی کا یہ شہزادہ ان 100 گھروں کو کب سے پال رہا تھا۔ یہ ہمیں دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہ دو، بس خدا کے لیے، اپنے بچوں کی بہتری کے لیے، اپنے بچوں کو بچیوں کو ہمیں دو، انہیں قرآن کا نور ہم عطا کریں، انہیں ان کے سینوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں سے ہم معمور کریں۔ ان کی طلب اور کچھ نہیں، آپ اکثر فرمایا کرتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے،
تو دعا کر دیا کرو اللہ یہ سعادتیں، یہ خدمتیں، یہ عنایات، یہ کرم نوازیاں اسی طرح جاری رکھے۔ یقین جانیے آج سارے شخص کمانے والے ہوں، 4 افراد کا گھرانہ نہیں پلتا، ان کا کوئی مدرسہ ایسا نہیں جن میں سینکڑوں ہزاروں طلبہ و طالبات پلتے بھی ہیں، نبی کے دین کے زیور سے آراستہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال آپ لوگوں کی ان خوش بختیوں کو، آپ کی ان بلند نصیبیوں کو برقرار رکھے، یہ خاندان اسی طرح کرم فرما رہے۔ یوں تو ساری دنیا فیض پاتی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو خوش قسمتی ہی عطا کی ہے کہ یہ سادات اپنے آپ کو سلطان پوری کہلاتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ رب العالمین۔ انتہائی پرمغز محققانہ انداز کے اندر گفتگو فرما رہے تھے استاذ الاساتذہ، استاذی المکرم علامہ